یہی چیز اشرفی تھانوی صاحب نے، یہ وہ عبارت آ رہی ہے جس پہ احمد بریلوی صاحب نے حسام الارمین میں کفر کا فتویٰ لگایا. وہ کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ آ رہی ہے وہ عبارت. علماء کا نظریہ نمبر 9، دیوبندی عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، حفظ الایمان میں ایمان کی حفاظت کرنے والی کتاب. اور کیا حفاظت کر رہی ہے وہ آپ جملہ سن لیجیے گا، صفحہ نمبر 13. اور خلیل احمد سہارنپوری صاحب المحنت علی المسند میں صفحہ 51 پر لکھتے ہیں، حفظ الایمان قدیمی کتب خانہ کی شائع ہوئی ہے اور المحنت مکتبۃ العلم لاہور کی. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں. اب یہ فرقے کی لعنت آ رہی ہے نا، بریلوی کہتے ہیں علم غیب ہے، وہ انکار کرتے ہیں، تو ہم بھی مانتے ہیں علم غیب ہے جو اللہ نے بتایا، وہ غیبی خبریں ہیں الحمدللہ. نبی میں اور عام انسان میں یہ بہت بڑا فرق ہے. لیکن اب وہ علم غیب کی نفی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے. وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو اگر تم چند غیبی باتوں کی بات کرتے ہو تو یہ تو سب کو پتہ ہوتی ہے، اس میں حضور کے لیے کوئی خاصیت نہیں ہے. ایسا علم، یہ ذرا الفاظ سنیے، ایسا علم غیب، ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر بچہ مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح کی غیبی چیزیں جو ہیں وہ تو جانوروں کو، پاگلوں اور بچوں کو بھی ہوتی ہیں. تم کہتے ہو حضور کو علم غیب ہے، اس طرح کا تو ان کو بھی ہے. یہ کیا کہنے چاہ رہے ہیں؟ وہ کہنا چاہ رہے ہیں علم غیب سے مراد جو ہے وہ ہے چھٹی حص. کسی بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، تو یہ تو جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا ہے اگر یہ ہو جاتا تھا تو ان کے لیے کوئی خاصیت ہے؟ یہ ہے وہ. اب دیکھ لیں یہ کلمہ کفر نہیں تو کیا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں دور حاضر میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم شیخ زبیر علی زئی صاحب جو اہل حدیث مکتبہ فکر میں اس وقت اتھارٹی ہیں. انہوں نے الحمدللہ اپنے مقالات کے اندر، اپنے علمی جو مقالات تھے اپنے رسائل کے اندر، ان ساری عبارتوں کو، ان میں سے یہ بھی عبارت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ صراحتاً جو ہے وہ کفریت عبارت ہے الحمدللہ. تو کوئی حرج نہیں، سچی بات کوئی بھی کرے اس کی تصدیق کرنی چاہیے. اب اس پر ذرا وہی کا فیصلہ سن لیجئے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا جانوروں کو بھی علم غیب حاصل، نبی کے لیے معاملے کے لیے تیار نہیں، جانوروں کے لیے ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. غیب کا جاننے والا یعنی اللہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دے دیتا ہے. فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اور پھر ان کے لیے آگے اور پیچھے پہرہ دار بھی مقرر فرما دیتا ہے تاکہ کوئی شیطان کی طرف سے انوالومنٹ نہ ہو جائے. تو نبی کو تو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں، غیب سے متعلق علوم عطا فرماتا ہے. اور یہ جو بعض لوگوں نے کہا نا نبی کو جب پتہ چل گیا تو پھر وہ علم غیب ہی نہیں رہا، تو بھائی اگر یہ علم غیب کی ڈیفینیشن کی جائے تو پھر اللہ کے پاس بھی علم غیب نہیں. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر غیب کا جاننے والا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے میں عالم الغیب ہوں. وہ جب اللہ کہہ رہا ہوتا ہے عالم الغیب تو ہمارے ریفرنس سے کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان علوم غیب کو مانتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتائے، جتنے بتائے، تو ہمارے ریفرنس سے وہ غیب ہی ہیں. جنت ہمارے لیے غیب ہے، دوزخ ہمارے لیے غیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، عذاب قبر بھی دیکھا، یہ تمام ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. علم غیب پر میری 50 منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 6 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. اس میں میں نے یہ تمام ایشوز ریزالو کیے ہیں. اور بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث تینوں میں جہاں جہاں خرابیاں موجود تھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر حق بات پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہاں پر وہ آیت بھی یاد کر لیجئے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ. بات سمجھ نہیں آتی تھی تو کہتے تھے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے، بات دوبارہ کیجئے. تو سورۃ البقرہ میں آیت نازل ہوئی ولا تقولوا راعنا، اے اہل ایمان رائنا مت کہو. کیوں؟ یہودی اس لفظ کو بگاڑتے تھے، رائنا کہتے تھے، اے ہمارے چروائے. وہ کہتے تھے نبی کو یہ چرواہا کہتے ہیں معاذ اللہ. تو حالانکہ صحابہ نہیں کہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تقدس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہا تم رائنا لفظ ہی چھوڑ دو، انظرنا، تم کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہمارا انتظار کیجئے، یہ بات دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے.